بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احرام حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو احرام عمرہ کا ہے، لہٰذا صفائی اور غسل کر کے بدن پر خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لے، پھر لبیک اللہم حجہ کہتے ہوئے حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ شروع کر دیں، اور 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے تک کا تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تلبیہ جو آج شروع ہوگی وہ 10 ذی الحج تک جاری رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرنے تک تلبیہ جاری رکھا تھا، اور یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں۔ پھر احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا میں یعنی یہ 8 ذی الحج کے کرنے کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، اور مینا میں جا کر پھر آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے اور رات وہیں قیام کریں گے۔ ٹھیک ہے، مینا کے اندر رہیں گے۔ 8 ذی الحج میں ظہر سے پہلے پہنچیں گے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 ذی الحج کی اگلی جو فجر کی نماز ہوگی نا، وہ بھی جو قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر یہ ساری نمازیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور رات کو وہیں پہ مینا میں قیام ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کو روانہ ہوئے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات حضرت جابر نے بھی طویل حدیث میں روایت کی ہے۔ چلے جی، ہو گئی ظہر کی، فجر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی 9 ذی الحج آ گیا، اور 9 ذی الحج آپ کو پتہ ہے یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا انتہائی عظیم دن ہے۔ اس دن عرفات کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی سب سے زیادہ، اور وہ قریب آ کر ان پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کی فرمایا، اور جب سورج غروب ہونے والا تھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہے بلال ذرا لوگوں کو خاموش کر کے میری طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو خاموش کروایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل محشر کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب عرفات کا وہ دن، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن جو ہے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پتہ چلتا ہے کہ حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور بخشش کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے، یعنی جو بھی عرفہ کے دن جا کے وقوف کرے گا تو اس سب کے لیے یہ بشارت ہے۔ سبحان اللہ، بخشش کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی، پھر طلوع شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کو روانہ ہو گئے۔ یعنی یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی۔ آپ یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی، پھر طلوع شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کو روانہ ہو گئے۔ عرفات میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ میں
یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں عرفات میں امام اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور ظہر کا نماز آپ نے اول وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا، ٹھیک ہے، اور عرفات میں وقوف کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے، دعائیں مانگنا، وہاں پہ ٹھہرنا اور پھر دعائیں مانگنا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے بھی مانگی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کے سنن نبی داؤد کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحج کو طلوع شمس کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اور محمد بن ابی بکر الثقفی بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت انس بن مالک مینا سے عرفات کو جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن میں کیا کہتے تھے، یعنی اس دن میں کیا کہتے تھے، تو حضرت انس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی شخص تلبیہ پڑھتا تو اس پر انکار نہ کیا جاتا، اور کوئی شخص تکبیر کہتا تو اس پر بھی انکار نہ کیا جاتا۔ عرفات میں پہنچ کر اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں، اور پھر سے طلوع شمس کے بعد اگر ہو سکے تو امام کا خطبہ سنیں اور اس کے ساتھ ظہر عصر کی نمازیں قصر جمع اور قصر کر کے پڑھیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنے خیمے میں ہی دونوں نمازیں جمع اور قصر کرتے ہوئے باجماعت ادا کر لیں۔ ہمیں کیا پتہ چلا، یہ 9 ذی الحج کو جب ہم طلوع شمس کے بعد جو تلبیہ اور تکبیر کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور یہ روایت حضرت انس بن مالک کی بھی آپ کی بتائی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص تلبیہ پڑھتا تو اس کا انکار نہ کیا جاتا، اور کوئی شخص تکبیر کہتا تو اس پر بھی انکار نہ کیا جاتا۔